بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی. دیکھیے، ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کے مطابق ہم میں سے جو لوگ اچھا بزنس کرتے ہیں یا اچھی جابس ہم ایکوائر کرتے ہیں، ملتی ہمیں، اس میں 85% عمل دخل ہمارے رویے کا ہوتا ہے، ہماری پازیٹیو تھنکنگ کا ہوتا ہے، ہماری اچھی ہیبٹس کا ہوتا ہے. اور 15% جو باقی 15% ہے، وہ عمل دخل کس کا ہوتا ہے؟ ہماری ذہانت کا، ہمیں اعداد و شمار یا اور ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن یا معمولات جو ہم اپنے مائنڈ کو کلٹر کرتے ہیں، غیر ضروری اپنے دماغ کو بھرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بڑی فینومینل فائنڈنگس ہیں، کیونکہ ہماری جتنے بھی نظام تعلیم ہے اس کا تقریباً 100% وہ خرچہ ہے، وہ ہو رہا ہے وہ ان چیزوں پہ جو کہ 15% ریلیٹڈ ہے ہماری گروتھ سے متعلق، جو کہ اعداد و شمار اور مختلف قسم کی انفارمیشن اور رٹے لگانے اور غیر ضروری ذہن میں چیزوں کو جمع کرنا ہے. حالانکہ اصل گروتھ کیا ہے؟ اصل گروتھ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا ہے، جس سے ہم اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھی جاب کر سکتے ہیں اور زندگی میں گرو کر سکتے ہیں. ہمارے مائنڈ نے کتنے مسائل کو حل کیا. دیکھیے، دنیا کے جتنے ٹاپ سی اوز ہیں، وہ جب انٹرویو کرتے ہیں جابس کے لیے نئے لوگوں کا، ریکروٹس کا، یوتھ کا، تو وہ ان میں سے خاص طور سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مت بتاؤ کہ تم کیا پتہ ہے، کیا جانتے ہو، یہ بتاؤ زندگی میں مسائل کیا حل کیے تم نے کتنے مسئلوں کا حل نکالا ہے ریئل ٹائم میں. یہ ایسے سوال ہے جس میں لوگ پھر کوئی فیک آنسر دے بھی نہیں سکتے، بیکاز وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں نریٹ کرو وہ سٹوری، وہ پروسیس نریٹ کرو جس کے ذریعے تم نے یہ سب اچیو کیا، یہ سب حاصل کیا. سو یہ جو ڈیولپمنٹ آف مائنڈ ہے، دس از فینومینل وین اٹ کمس ٹو اڈاپٹنگ اے پازیٹیو چینج. مثبت رویہ روح رواں ہے ہماری گروتھ کا. مثبت سوچ اور مثبت رویہ روپ ڈھالتا ہے پھر آہستہ آہستہ مثبت عادات میں. ہماری جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں، یہ پورا ایک چین ریئیکشن ہے. پازیٹیو تھنکنگ ان دا مائنڈ، یہ ٹرن ہوتی ہے، یہ بدلتی ہے، تبدیل ہوتی ہے ایک زبردست پازیٹیو رویے میں. اور پازیٹیو رویہ یا کانڈکٹ یا بیہیویئر پھر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پازیٹیو ہیبٹس میں، نیٹ ہیبٹس میں. وہ ہیبٹس جو کہ ہمیں گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو کہ ایک پنکچویلٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ڈسپلن سے، اپنے اندر نظم و ضبط، ایک بہترین ربط پیدا ہوتا ہے ہماری شخصیت میں، اور وہ تنظیم اور وہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں یہ پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے. ایک دفعہ ایک شخص وہ غبارے بیچ رہا تھا، تو اس کا کام جب مندہ پڑتا تو وہ ایک بڑا غبارہ اٹھاتا، اس میں ہیلیم گیس بھرتا اور وہ اونچا ہوا میں اڑ جاتا. تو وہ ارد گرد کے تمام بچے اس کو دیکھتے اور اس کی طرف دوڑے چلے آتے، اس کا کاروبار چمک جاتا. پھر جب دوبارہ اس کا کاروبار مندہ پڑتا تو اسی طرح غبارہ چھوڑ دیتا. تو یہ نیلے، پیلے، سرخ مختلف رنگ کے غبارے ہوتے تھے جن کو وہ وقتاً فوقتاً ہوا میں چھوڑتا تھا. تو کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا ایک کوئی جیکٹ اس کی پیچھے سے کھینچ رہا تھا. اس نے پیچھے دیکھا ایک بچہ تھا. اس نے اسے سوال کیا کہ آپ یہ جو سرخ رنگ کا غبارہ ہے، یہ اگر آپ اڑائیں گے تو کیا یہ بھی اسی طرح اڑے گا؟ تو اس نے اس کو بتایا کہ بیٹا، یہ جو ہوا میں غبارہ اڑتا ہے یہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، یہ اڑتا ہے اس کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے، جو اس کے اندر ہے، یہ اس کے زیر اثر آ کے اس میں طاقت آتی ہے اور یہ ہوا میں اڑتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے. یہ مثبت سوچ، یہ جو ناکامی کامیابی کا ایک تصور ہے، یہ سب ایک بنیادی طور سے یہ ٹرانسلیشن ہے ہماری، یہ مینیفیسٹیشن ہے ہماری سوچ کی، ہمارے اندر کی سوچ کی، جس کی وجہ سے ہماری اڑان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو تھاٹ امپلس جنریٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو بیہیویئر میں، رویے میں آتی ہے. رویہ ایک زبردست قوت بنتا ہے ایک اچھی عادت کی شکل میں، اور وہی ہماری زندگی میں ترقی کی وجہ بنتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ایک دفعہ اپنے یہ بائبل میں بھی ہے اور یہ اس کا اسلام میں بھی ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گولیات کے ساتھ جب ٹاکرا ہوا تو
انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ ہم کیوں نہیں اس کو مار سکتے. لوگوں نے کہا یہ بہت قداور ہے، لمبا ہے، اونچا ہے، طاقتور ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ہے یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی وار خالی نہیں جائے گا. یہ دیکھیے یہ ہماری سوچ ہے ساری. اور انہوں نے پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے غلیل کی مدد سے اس کو ہٹ کیا اور وہ اس وار سے مارا گیا. تو کوئی بڑی سے بڑی مشکل چیلنجنگ صورتحال بھی ہو، اگر آپ پازیٹیوٹی سے اس کو دیکھیں گے آپ اس کا حل نکال لیں گے. دیکھیے ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ہر ناکامی میں ایک زبردست تحریک ہوتی ہے. یہ ہماری اندر کی بات ہے. کوئی غبارے والے جو شخص بیچتا تھا اس کی کہ یہ غبارے کے اندر جو اس کے اندر طاقت ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کی اڑان کتنی اونچی ہوگی. یہ سب ہماری سوچ ہے. ہم اپرچونٹی ڈھونڈ سکتے ہیں ایک ناکامی میں بھی. اور ذہنی طور سے جو ناکام شخص ہے وہ کامیابی میں بھی کوئی نہ کوئی اس کو نیگیٹیوٹی نظر آ جائے گی، وہ اس میں بھی خوش نہیں ہوگا. اور ایک مثبت خیال کا شخص وہ ناکامی بھی جب آئے گی وہ اس کو سمجھے گا کہ میں نے اس میں لیسن ڈرا کرنے ہیں، میں نے اس سے کچھ سیکھنا ہے، میں نے اپنے اندر بہتری لانی ہے. تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایک پازیٹیو تھاٹ امپلس پیدا کریں گے. ہر صورتحال میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مثبت اس میں چیز نکالی جائے. کیا اس میں کوئی مثبت بات نکل سکتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو یقیناً نکلے گا نا. کوئی نہ کوئی لیسن تو ہم ہر چیز میں ڈرائیو کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی جو وائرنگ کرنی ہے اپنی سوچ کی، وہ وائرنگ اس طرح کرنی ہے کہ ہماری یہ ایک عادت ثانیہ بن جائے کہ ہم نے ہر صورتحال میں مثبت بات نکالنی ہے. آپ یقین کیجئے پھر ایک آٹو سجیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے لیے پھر ہمیں بار بار تردد نہیں کرنی پڑے گی. پھر جب بھی ہمیں ایک مشکل صورتحال پیش آئے گی ہم سوچیں گے کہ یار یہ میں تو وہ شخص ہی نہیں ہوں جو کہ منفی پہلو نکالوں کی اس صورتحال میں تو بدل چکا ہوں. میں اب وہ بندہ ہوں جو کہ ہر صورتحال میں، ہر کرائسس میں میں موقع ڈھونڈوں گا. دیکھیے یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا منفی سوچ کے لوگ، وہ جب موقع دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شور ہے. سوچ کی بات ہے. اب موقع دروازے پہ ہے، گریب دی مومنٹ، آپ اس کو آکوپائی کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ منفی سوچ ہے. اور موقع بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتا. دوسری دفعہ ہو سکتا ہے پھر مثبت موقع ہو یا نہ ہو، یہ نصیب کی بات ہے. تو گریب کرنا ہے اپرچونٹیز کو مثبت طریقے سے. دیکھیے ہمیں ندی کے دوسرے کنارے پہ اگی ہوئی گھاس ہمیشہ سبز کیوں دکھائی دیتی ہے؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو اس طرف کے کسان نے اس کی دیکھ بھال بہتر کی ہو، یا یہ واقع ایک سراب ہو. تو سراب کے پیچھے بھاگنے والا شخص تو کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچتا، وہ ناکام ہی رہتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ندی کے دوسرے کنارے کی طرف جو کسان ہے وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کی جو گھاس ہے وہ اس کو زیادہ سرسبز دکھائی دیتی ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ یار یہ شخص کتنا کوالیفائڈ ہے، کتنا ٹیلنٹڈ ہے، یہ کتنا مثبت سوچ کا مالک ہے. لیکن چونکہ آپ کی اپنے بارے میں، ہماری اپنے بارے میں سوچ مثبت نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. اسی لیے ہم مکمل دوڑ میں آگے بڑھ نہیں سکتے. ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، اٹکے رہتے ہیں. تو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی رسپیکٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ویلیڈیشن نہیں چاہیے لوگوں سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ میں اگر اپنے بارے میں اچھا سوچوں گا تو دنیا بھی مجھے ویسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو آئی ہوپ کہ یہ گفتگو آپ کے لیے مثبت رہی ہوگی. آپ نے آج سے کوشش کرنی ہے مثبت خیالات اگانے کی اپنے ذہن کے باغ میں. اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کلٹیویٹ کرنا ہے، ہارویسٹنگ کرنی ہے. کس بات کی؟ مثبت خیالات کی. اور پھر آہستہ 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 یہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی، آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے گی. پھر بار بار آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ارادہ کرتے ہیں آج سے اس عمل کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی. تو مجھے امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہوگا اس بات چیت کا. آپ کو اپنا بہت خیال رکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئے اور آپ مزید اس سے بہتری حاصل کریں. السلام علیکم.